بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سارے کا سارا قرآن الحمد کے لفظ سے لے کر والناس کی سین تک اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے نازل فرمایا۔ اور قرآن کی جتنی بھی آیات تجیبات و بجنات ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، سب میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سورہ ملک کے حوالے سے سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو، تلاوت کر کے سویا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ نیند کی حالت میں انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ انسان کس کیفیت میں ہے، کس حالت میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب صاحب قبر کو، میت کو قبر میں لٹایا جائے گا تو عذاب والے فرشتے جب آ گھیریں گے، اندر آ جائیں گے، تو یہ سورہ ملک تلاوت کرنے والے کے پاس آ جائے گی، میت کے پاس آ جائے گی، قبر میں آ جائے گی، اسے ایک شکل دی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے سورہ ملک کو ایک شکل دی جائے گی، یہ سورہ ملک آ جائے گی اور عذاب دینے والے فرشتوں کے سامنے مزاحم ہوگی، مزاحمت کرے گی کہ تم انہیں، اس میت کو، اس صاحب قبر کو اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہم تو رب العالمین کے آرڈر کے پابند ہیں، اللہ کے امر، اجازت، اللہ کی مرضی اور منشا سے ہم یہاں آئے ہیں، آپ اللہ سے اجازت طلب کریں۔ اسے عروج ہوگا یک لخت، اچانک اسے عروج ہوگا اور یہ اللہ کے حضور پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ کر یہ کہے گی پروردگار میں آپ کا کلام ہوں، یا تو مجھے آپ اپنے کلام سے نکال لیجئے یا مجھے اپنے کلام میں رکھ لیجئے، اور اگر اپنے کلام میں رکھنا ہے تو فرشتے میرے حکم کی تعمیل کریں، جو میں کہوں وہ میری بات مانیں اور سنیں، تسلیم کریں۔ تو یہ سورہ ملک جب اس کیفیت سے اللہ رب العزت سے بات کرے گی تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو غصہ اور غضب میں ہے، ناراضگی میں اور غصے میں ہے۔ تو یہ کہے گی کہ جی ہاں، مجھے حق ہے، اس لیے کہ میں آپ ہی کا کلام ہوں، اس لیے کہ میں آپ ہی کا کلام ہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جی ہاں، تو میرا ہی کلام ہے۔ تو جب وہ صاحب قبر کے حوالے سے، میت کے حوالے سے سفارش و شفاعت کرے گی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں درخواست کرے گی، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جی ہاں، تجھے اختیار ہے، تو جا، جیسا کرنا چاہتی ہے ویسا کر۔ چنانچہ یک لخت اللہ کی مرضی، اجازت، منشا اور اللہ کے حکم سے یہ اس صاحب قبر کے پاس دوبارہ آ جائے گی اور قبر میں آ کر فرشتوں سے کہے گی کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا تم اسے عذاب میں مبتلا نہیں کر سکتے، اسے عذاب نہیں دے سکتے۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ملک کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے، اس قبر سے باہر نکل جائیں گے اور صاحب قبر سکون اور راحت میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، کثرت سے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس پر عمل کیا کرتا تھا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے سورہ ملک کو شکل عطا فرما کر، اس کی سفارش و شفاعت کا ذریعہ بنا کر عذاب دینے والے فرشتوں کو واپس اپنے پاس بلا لیا۔